علی کی بیٹی نے کہا پریشان نہ ہونا، میرا غازی موجود ہے۔ عمر اپنے ساتھ آیا لشکر کے ساتھ، پریشان نہ ہونا، جتنی فوجیں آ جائیں میرا عباس ایک ہی کافی۔ نو محرم کو لاکھوں میں فوج جمع تھی، فضا نے آہستہ سے کہا مخدومہ کون ہے؟ فوجیں بہت زیادہ ہیں، میں نے سنا ہے 10 دن تک تو کوفہ میں صرف تیر اور نیزے بنتے رہے ہیں۔ پریشان نہ ہونا، عباس موجود ہے۔ آ گیا، بس مضمون کے قریب آ گیا۔ سب سے پہلا شہید بنی ہاشم کا علی اکبر۔ علی اکبر نے زین چھوڑی، بیویوں نے پتھر اٹھا کے سروں پہ ماتم کیا۔ اب جو نہ رو سکے وہ سر جھکا دے گا، منت کر رہا ہوں۔ یہ زیدی صاحب خود فرماتے تھے کہ علی اکبر سے اتنا محبت تھی آل محمد کو، جب سنا کہ برچھی لگ گئی بیویوں نے پتھر اٹھا کے سروں پہ ماتم کر کے کہا واہ محمد، ہائے محمد۔ میں بسم اللہ کرا جی، مجھے غازی کی قسم ہے، غازی تڑپ کے حسین کے قدموں میں گرے، آوازی مولا اپنے جوان نہ مرا، مجھے میدان بھیج، میں ان سے پوچھوں جنگ ہوتی کیا ہے۔ جانتے ہو جملہ کیا کہا میرے مولا نے؟ آوازی عباس تجھے کیسے بھیجوں، تو جانتا نہیں عالیہ تیرے آسرے پہ آئی ہے، میری بہنیں تیرے آسرے پہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ کرنا۔ 13 سال کا شاگرد ہے شہزادہ قاسم، جسے جنگ کے تقریباً تمام تر آداب مولا عباس نے خود سکھائے۔ سن لے، 13 سال کا شاگرد، اور یہ واحد کربلا کا شہید ہے جس کی پوری جنگ مولا نے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے دیکھی، مولا عباس نے، اور بتاتے رہے کہ اب یوں حملہ کر، اب یوں حملہ کر، اب یوں حملہ کر۔ میں اکثر سوچتا ہوں پتہ نہیں مولا پہ کیا گزری ہوگی، جیسے ہی شہزادہ قاسم نے کہا کہ چچا اب چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہو، تب آہستہ سے کہا چچا اب کیا کروں؟ کہا قاسم اب اللہ کے حوالے، قاسم اب میرا اپنا مقدر۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ کرنا، اللہ تیرا ماتم قبول کرے۔ زید صاحب بڑی برکت ہے، بڑی رحمت ہے مجلس میں، دعا فرمائیے گا۔ قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، کون گئے؟ مولا حسین۔ کس کو اٹھانے؟ شہزادہ قاسم۔ ہر لاش یا تو یوں اٹھائی، یا یوں اٹھائی، یا پھر یوں اٹھائی۔ یہ پہلا لاشا تھا جسے گٹھڑی بنا کے مجھے غازی کی قسم 3 ٹکرے ماری مولا عباس نے بادشاہ حسین کے قدموں پہ، رو کے فکرہ کہا سحروں والے مارے جائے۔ میں بسم اللہ کرا دیتا ہوں، بہت جذباتی ہو جاتا ہے، میں ڈر جاتا ہوں اس بچے سے۔ ایک رات کا دولہا قتل ہو جائے، ظالموں نے ترس نہ کیا، مجھے میدان بھیج۔ عباس کیسے بھیجوں؟ جب میں لاشیں اٹھا کے تھک جاتا ہوں، بیٹا حوصلہ کرو، حوصلہ کرو میرا، جب میں لاشیں اٹھا کے تھک جاتا ہوں پھر تیری شکل دیکھتا ہوں، تیرا چہرہ ملتا ہے بابا علی سے، پھر مجھے بابا نظر آتا ہے، پھر میری تھکان
थकावट उतर जाती है। मुझे कुरान के 30 सिपारों की कसम, गलत पढ़ो अगली सांस नसीब न हो। 3 मरतबा नहीं 9 मरतबा मुंह पे मातम करके अब्बास बैठा भी उठा भी। कब? जब ओन मोहम्मद ने जीत छोड़ी। मौला तेरे बच्चे मारे जाए, मौला मैं उम्मुल बनीन का बेटा, मौला मुझे माँ ने वफा सिखाई, मौला मैं पैदा ही तेरे लिए हुआ था, मौला मुझे मैदान का भेजेगा। अब देखा कि अब्बास की हालत अजीब है, सीने से लगा के कहा अब्बास अब्बास तुझे कैसे भेजूं, तू जानता नहीं तू मेरी फौज का सालार है। आवाज़ मौला 34 साल में मैंने कुछ नहीं पूछा, आज एक सवाल है, जिस फौज का मैं सालार हूं मेरी फौज कहाँ है? न अकबर, न कासिम, न मोहम्मद। ये हक है। इसी 71 मरतबा इजाजत तलब की मेरे मौला ने, नहीं मिली। 71 मरतबा इजाजत कैसे मिली मैदान जाने की? सवाल बच्चों को पता है, ये फिक्रा तो वो है जो हमारे बच्चों को भी इल्म है। जवार भाई आप बहुत बड़े उदार हैं। ये फिक्रा पढ़ने से पहले मैं एक मरतबा सैयदा से इजाजत लेता हूं, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं। इजाजत किसने दिलवाई बताइए? मासूमा बीबी ने। क्या कह के? खाली जाम उठा के नहीं, इस अंदाज से 6 महीने बिला तशबीह 6 महीने के भाई को चचा के सामने किया। छोटी औलाद वाले माफी देंगे, चाचा देखना अब ये कभी कभी आंखें खोलता है, जो शर्माए उसका मुकद्दर है। चाचा तुझे पता है प्यास की शिद्दत इतनी है, इसके लाभ मिल जाए तो खुलते नहीं, खुल जाए तो मिलते नहीं। चाचा मेरा भाई मर जाएगा, पानी ना आया तो असगर मर जाएगा। अच्छा बीबी मैं तैयारी करता हूँ, इजाजत आप ले लें। मासूमा ने वादा कर लिया, इजाजत मैं ले दूँ। गाजी को यकीन आ गया, मेरी बीबी कहेगी तो मेरा मौला नहीं माने, मेरा मौला लाजमी मानेगा। बस तैयारी की, खुद उठाया, ये फिक्रा मुझे आकाज़ादी ने अता किया है। खुद सर पे रखा, जितने हथियार राइज थे, जीरा पहनी, तलवार उठाई, ऐसे नहीं जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, हथियार भी लगा रहा था और सोच भी रहा था अकबर का इंतकाम लूंगा, कासिम का बदला लूंगा और मोहम्मद के कातलों से पूछूंगा मशकीजे को हाथ लगाया या 4 साल की मासूमा दौड़ के आई। चाचा पानी लेने जा रहे मेरे भाई के लिए, इजाजत दे मश्क मैं पहनाऊं। बीबी आप कैसे पहनाएंगी, आपका कद छोटा है। चाचा आप उठाए ना, मैं आपको पहनाती हूँ। पता नहीं अब्बास को क्या ख्याल आया, आकाज़ादी आपको उठाता नहीं हूँ, एक मिन्नत है, आज मैं झुकता हूँ, आप मुझे मश्क। मौला कायनात कुर्बान तेरी वफा। मश्क किसने पहनाई? मैं बिस्मिल्लाह कराम नाम से बीबी मासूमा आ गया, मैं मुश्किल मरहलों में आ गया। सज के चला अब्बास, जिगर संभालना बड़े मुश्किल वक्त। सामने थका हुआ ज़हरा का बेटा, तो उस कैफियत को महसूस कर ले तो तुम मुसल्ले पे रोएगा। गौर से देखा है अब्बास, लगता ऐसे है जैसे जंग की तैयारी में आ रहा है। साथ मासूमा है, इर्द गिर्द प्यासे बच्चे हैं। अब्बास जिया का कहाँ की तैयारी है? मौला मैदान जा रहा हूं,
جتنا روئے گا میں منت کر رہا ہوں صرف دھیان سے میں رکھنا مجلس میں. کہاں کی تیاری ہے؟ مولا میدان جا رہا ہوں. کس نے تیار کرایا؟ تم نہیں سمجھا. میری آقا ذاتی آپ کی معصومہ بیوی. اچھا قاضی ایک طرف ہونا. سکینہ میرے قریب. جی بابا. چچا کو آپ بھیج رہی ہیں؟ جی بابا. بیٹا کیوں بھیج رہی ہے؟ بابا میرا بھائی پیاسا ہے. پھر غور سے دیکھ اور بتا یہ کس کا بھائی ہے؟ بابا یہ آپ کا بھائی ہے. اب سکینہ ایک سوال بتا تیرے بھائی کا کیا سن ہے؟ بابا 6 ماہ کا ہے. یہ کیوں کون سے سن میں؟ بابا یہ کڑیل زبان ہے. آواز سکینہ بھائی سب کو پیارے ہوتے ہیں. سوچ کے بھیج یہ نہ ہو واپس میرا بھی نہ آئے مارا تیرا بھی جائے پھر قیامت تک کے گرے گا. یہ حق ہے. مہر لگی ہے آقازادی. قدموں سے بولا اسے بیچ ورنہ آپ عباس مر جائے. میں نے بڑی مشکل سے زامن ڈھونڈا. اچھا تجھے میں نے تو نہیں بھیجنا. بولا صاحب کو آپ نے بھیجا میدان لیکن قاضی تجھے میں نے نہیں بھیجا. مولا اکبر کو آپ نے روانہ کی. قاسم کو آپ نے بھیجا. اور محمد کو آپ نے بھیجا. عباس تجھے نہیں بھیجوں گا. تو مولا مجھے کون بھیجے گا؟ فرمایا جس نے چلنا سکھایا تھا. جو ماتمی ہے میری اس سے گفتگو ہے. جو عزادار ہے حلقے کا میری اس سے گفتگو ہے. جس نے تجھے چلنا سکھایا تھا جا پہلے علی کی بیٹی سے اجازت لے. جسم کانپنے لگا. رکوع تک جھکا. امام کا حکم تھا. انکار کی ضرورت نہیں تھی. تیرے خیمہ پہ آ کے سوالیوں والی آیت پڑھی. انما یرید اللہ لیذھب. علی کی بیٹی تڑپ کے اٹھی. اما فضا ہے تو میرا عباس بن کے سوالی آیا ہے. لگتا ہے خیر کوئی نہیں. عباس کو بلا. عباس اندر آئے آنکھیں بند ہاتھ جڑے ہوئے. بی بی میں سوالی ہوں. تو امیر باپ کی بیٹی ہے. مجھے خالی نہ بھیج. مانگ. عباس کیا مانگتا ہے؟ آواز ہے بی بی مجھے موت کی اجازت دے. مجھے منبر کی قسم بیٹھی تھی اٹھ کے کھڑی ہوئی. آواز ہے اما فضا آج سے پہلے تجھے حکم نہیں دیا. آج میرا حکم ہے جا ہر خیمے میں اعلان کر کے کہے جس نے زینب کو اجڑتے دیکھنا ہے وہ میرے خیمے میں آئے. میں عباس کو مقتل بھیج کے اللہ جانے عادت سمجھو تو کیا لینا ماتم. اللہ جانے کیا بنے گا کیا نہیں. وہ جو ہر موڑ پہ کہتی رہی خبردار گھبرانا نہیں. میرا عباس زندہ ہے. میرا عباس موجود ہے. 64 پردہ دار. وہ سکتے اس فکرے میں چھوڑ دو. 64 پردہ دار خیمہ گاہ میں آئی ہوئی. عباس اب بتا کیا مانگ رہے؟ بی بی موت کی اجازت. عباس میں کون ہوں؟ آپ بنت امام ہیں. میں کہاں پہ ہوں؟ دشت کربلا میں. وطن سے دور. اکبر کہاں ہے؟ بی بی مارا گیا. قاسم بی بی چلے گئے. میرے بیٹے کہاں ہے؟ بی بی مقتل میں. فوجیں کیوں آ رہی ہیں؟ بی بی تیرے بھائی کے قاتل ہے. اب مانگ کیا مانگ رہا ہے؟ بی بی موت کی اجازت. جا کیا یاد کرے گا کہ سخی باپ کی بیٹی تھی. جا اللہ کے حوالے. لیکن یوں نہیں جیسے میں بھیجوں بیویوں کو
عباس کے ارد گرد جمع ہو جاؤ. ہر بیوی جمع ہوئی. عباس زین پہ بیٹھا. اکبر گیا تھا, آواز آئی واہ محمد. قاسم گیا تھا, آواز آئی واہ حسن. یہ قرآن سے کم نہیں ذکر ہے, یہ میرے سر پہ مجھے قسم ہے. جب عباس ودا ہونے لگا, ہر بیوی نے کہا واہ حجاب, ہائے میری چادر, ہائے میرا پردہ, ہائے میری چادر, ہائے حوصلہ. بڑی قبول مجلس چھوڑ دیتا یہیں. پچھلے 3 سالوں میں نے یہ جملے نہیں پڑھی. آج ماحول عجیب ہے. احمد زیدی بھائی, یاسود زیدی صاحب, آپ سے اجازت لے رہا ہوں, پانی ہے وہ فکرے میں نے پڑھنے. آج روانہ ہوئے, میں نہیں پڑھتا. خیمہ گاہ سے لے کر امام حسین کے درمیان تک کیا تھا, بس اس کی توضیح صرف ایک فکر کا تھا. ایک مرتبہ بی فضا کی چیخ نکلی. قاضی نے موڑ کے دیکھا. اما کیا ہوا؟ کہا جب سے تو گیا ہے علی کی بیٹی مٹی پہ گر پڑی. میں بسم اللہ کر رہا ہوں. زیادہ پڑھ گیا, چھوڑ دیں. مجھے نہیں معلوم میں کسی کیفیت میں امام حسین کے قریب آئے. مولا اجازت مل گئی. بڑی جلدی ہے, میدان جانے کی بڑی جلدی ہے. مولا اجازت دے. کہا ایک لمحے کے لیے رہوار سے اتر. بس امر دے دیجئے, پڑھ دو. رہوار سے اترا عباس. بھائی نے اپنے شیر بھائی کو دیکھا, پھر دشمن کا لشکر دیکھا, پھر عباس کو دیکھا. مجھے غازی کی قسم پہلی بار عباس کے سامنے حسین کے منہ سے ایک لفظ نکلا, عباس اگر ہو سکے مجھے سینے سے لگا. میں منت کر رہا ہوں جس کے مذہب میں ماتم جائز ہے وہ نہ شرمائے, یا سینے پہ ہاتھ مارے یا سر پہ فکرے ایسا پڑا. ایک بار مجھے سینے سے لگا. غازی نے حکم مان کے باہیں پھیلائی. اللہ کا یہ نقشہ بن جائے تیرے ذہن میں. غریب زہرا نے دونوں بازو حسین کی گردن میں عباس کے گلے میں ڈالے. حالت کیا ہے؟ مجھے منبر کی قسم حسین نے اپنا رخسار عباس کے شانے پہ رکھا. گرم آنسو گرے اور ایک ہی فکرہ کہا, عباس جانے سے پہلے بتا, کوئی اپنے بھائی کو اتنے قاتلوں میں اکیلا چھوڑ کے بھی جا. انہیں تیرا خوف ہے جب تو نہیں رہے گا. حوصلہ زندگی موت کا پتہ کوئی نہیں. ہو سکتا ہے اگلے سال میں نہ رہوں, ہو سکتا ہے میری آخری مجلس ہو. یا علی, حوصلہ حوصلہ حوصلہ. یا زہرا, مدد کرنا میری آقا دادی, میں تیرے بیٹے کا مسائل پڑھ رہا ہوں. ہاں, مخدومہ کونین کا بیٹا ہے عباس. بڑا علی, بس دعا کیجئے گا پڑھ جاؤں. ودا ہوا. کربلا والوں کی آس, سکینہ کا معاشقی, تیری مرضی ہے یار. مشق لے کے دریا پہ پہنچا, فوج تار کے ہٹ گئی. کیسے پڑھوں؟ اللہ تیری زندگی کرے. غازی نے مشق پانی سے بھری, سکینہ تک پہنچانے کے لیے کندھے پہ رکھے. کندھے پہ رکھ کے رہوار پہ سوار ہوا. مر جاتا میں نہ پڑتا. عمر ابن سعد نے اعلان کیا, جو پیاسے ایسے لا رہے ہیں, اگر پانی پہنچ گیا تو کوئی نہیں بچے گا. میں حکمن کہہ رہا ہوں, جیسے جیسے روکو لیکن پانی خیمے نہ جائے. سامنے آگے
چھپ کے ظالموں نے وار کیے. عباس کا گھوڑا جا رہا تھا. یا مجھے منبر کی قسم حکیم ابن طفیل نے چھپ کے تلوار کا وار کیا. غازی کا بازو تن سے جدا ہوا. آواز آئی اسرار کی خیرات. یہ حق ہے. ایسے رویا کر عباس کو, پتہ چلے کہ تو غازی کا نوکر ہے. آپ کی شرم کر رہا تو کہا رہا مت کر کے فکرے پڑھ رہا. دایا بازو کٹا. دعا کر میں پہنچ جاؤں. مولا کی قسم تو مسلح پر ہوئے گا. آواز ہے اسکر کی خیرات. معافی دینا یار تو سادات بیٹھے ہو. تھوڑا سا اور آگے بڑھا. یہیں بیٹھ جاؤ جہاں پہ جگہ ملنی ہے بیٹھ. تھوڑا سا اور آگے بڑھا. یا علی یہ سلیم بن بجدر نے تلوار کا وار کیا. بایاں بازو کٹ گیا. تجھ سے پوچھتا ہوں جس کے بازو نہ ہو وہ مشک اٹھائے تو کیسے. اتنا کوئی وفا تھی عباس میں. مشک کا دہانا منہ میں لیا. دل میں کہا بی بی کوشش کر رہا پانی پہنچ جائے. مر جاتا میں نہ پڑتا. جس کے ہاتھ نہیں تھے ایک ظالم نے چھپ کے تیر مارا. کیا عباس کی آنکھ میں لگا. مجھے منبر کی قسم طرف نے کہا مولا مولا مولا. حوصلہ حوصلہ. ایک میں کہا حوصلہ ہاتھ پکڑ گزر سے مجھے طاقت نہیں ہے پڑھنے کی. صاحب یہ شہزوار بھائی اکلے فکرے پر علم منگواؤں اٹھ کے ماتم کر لینا. میں یہ رکا اس لیے ہوں تاکہ فکر ظاہر نہ ہو. کیفیت ذہن میں بنانا, نقشہ ذہن میں بنانا. بازو کٹ گئے. مشک منہ میں ہے. نگاہ خیموں پہ تھی. ہائے ہائے ظالم نے تیر مارا. کیسے پڑھوں یار. جو عباس کی دائیں آنکھ میں لگا. جس کے ہاتھ نہ ہو وہ تیر کیسے نکالے. غازی نے سوچا زانو جوڑ کے